تو اس دین کے لیے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد غلاموں نے جتنا کام کیا تو خواتین اسلام بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ جہاں میدان احد میں حضور کے آگے کھڑے ہو کر صحابہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، تو جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ حضور پر حملہ ہو گیا ہے تو پھر خواتین اسلام مدینہ منورہ سے حضور کا دفاع کرنے کے لیے چلی۔ ان میں سے حضرت ام عمارہ کا نام ایک نہایت ہی اہم ہے تاریخ اسلام میں کہ وہ حضور کے آگے کھڑے ہو کر حضور کا دفاع کر رہی تھی اور تلوار لیے حضور کا دفاع کر رہی تھی، اور تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے 11 زخم حضرت ام عمارہ کو لگے، لیکن کوئی دشمن انہوں نے حضور تک نہیں آنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا و مولا نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے غلاموں، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، کہ یہ ام عمارہ وہ خاتون اسلام ہے، وہ جان نثار صحابیہ ہے کہ میدان احد میں نے جدھر بھی دیکھا یہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ اور جب حضور خوش ہوئے نا ان کی جان نثاری پر، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی، بارک اللہ فیکم آل البیت۔ آپ کے 2 بیٹے اور ایک شوہر بھی لڑنے کے لیے میدان احد میں موجود تھے، تو ان کی وجہ سے پھر سب کو دعا مل گئی۔ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو برکت ہو، فرمایا سارے گھر والوں کو برکت ہو۔ تو میرا یہی موقف ہوتا ہے کہ بندہ کام اس انداز سے کرے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کو شہرت مل جائے، اس ایک بندے کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کی شہرت ہو جائے کہ یار یہ کس خاندان کا بندہ ہے۔ ام عمارہ کی جان نثاری باقی وہ صحابہ کر رہے تھے، لیکن ام عمارہ کی جان نثاری حضور نے جب دیکھی تو سارے گھر والوں کو دعا مل گئی۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سست کام کر رہا ہے تو آپ اس کی سستی کو تو نہ دیکھیں، اس پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اتنے جان نثاری سے کام کریں کہ آپ کو دیکھ کر وہ بندہ بھی تیار ہو جائے کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔